مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى هذا كتاب الله أعذب منهل أنعم به من مورد لمن استقى. اب ہم سورہ ابراہیم کا آغاز کریں گے۔ سورہ ابراہیم کا جو پس منظر ہے وہی ہے جو سورہ رات کا ہے، وہی زمانہ 10 سے 13 نبی کا ہے کہ جب صحابہ کرام کے لیے بھی اور رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی مشکلات بہت زیادہ بڑھ چکی تھیں، ہر طرح سے جو ہے آپ کو تنگ کیا جا رہا تھا، فزیکلی بھی وربلی بھی پرسیکیوشن جو ہے وہ عروج پر تھی، تو یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ جاری تھا۔ اور سورہ رات میں ہم نے دیکھا کہ سمجھانے کا عنصر غالب نظر آتا ہے، یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ تنبیہ کا عنصر، ڈرانے کا عنصر جو ہے وہ زیادہ غالب آپ کو نظر آئے گا۔ تو اس کو ہم دیکھتے ہیں، اس کی جو پہلی 4 آیات ہیں اس میں تو ایک طرح سے تعارف ہی رکھا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بیان ہے، اس کی جو کتاب ہے اس کی ایک چند اہم صفات کو بیان کیا گیا ہے۔ تو آغاز ہوتا ہے اس کا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید۔ تو الف لام را یہ حروف مقطعات ہیں جن کا مفہوم جو ہے تو اللہ جانتے ہیں یا ان کے رسول جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کتاب انزلنا، تو یہ عالی شان جو کتاب ہے یہ ہم نے نازل کی ہے آپ کی طرف، الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ آپ جو ہے لوگوں کو اندھیروں سے نور کی طرف، اجالے کی طرف لے کر آئیں۔ ہمیشہ جب بھی آپ دیکھیں گے، پہلے بھی ہم نے اس کا ذکر کیا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ اندھیروں کی بات کرتے ہیں تو جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہیں۔ گمراہیاں تو بہت ساری ہیں نا، لیکن حق جو ہے وہ تو ایک ہی ہے، ٹھیک ہے، نور ایک ہی ہوتا ہے۔ تو یہ تمام جو اندھیرے ہیں ان سے وہ نور کی طرف ان کو لے کر آئیں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، ان کے رب کے اذن سے، الی صراط العزیز الحمید، ٹھیک ہے، ان پروردگار کے حکم سے زبردست و تعریفوں والے اللہ کی طرف، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے اس کا آغاز ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جس اللہ کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، اور کافروں کے لیے تو سخت عذاب کی بڑی خرابی ہے، جو آخرت کے مقابلے میں دنیا زندگی کو پسند رکھتے ہیں۔ وہی بات کہ جو موضوع بار بار یہاں پہ آتا ہے کہ وہ لوگ جو نہیں مانیں گے وہ کون ہوں گے؟ وہ وہی ہوں گے کہ جو بیسیکلی دنیاوی کی زندگی میں جو ہے محو ہو چکے ہیں۔ پہلے بھی ہم نے سورہ رات میں دیکھا تھا، یہ بات آئی تھی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ الذین یستحبون الحیات الدنیا، کہ وہ لوگ جو کہ دنیاوی زندگی سے محبت کرنے لگے ہیں، یا اس کو جو ہے دل میں بٹھا لیا ہے انہوں نے، علی الآخرہ، آخرت کے مقابلے میں، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے سے خود بھی رک گئے ہیں اور دوسروں کو بھی روک رہے ہیں، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اس میں ٹیڑھ تلاش کرنے کی جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں، ہر وقت ان کا یہی معاملہ ہوتا ہے۔ اولئک فی ضلال بعید، یہ بہت دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه لیبین لهم، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اور جو بھی ہم نے رسول بھیجے، جو بھی رسولوں میں سے ہم نے رسول بھیجے علیہ السلام، ان کو ان کی قوم کی زبان میں ہی جو ہے کلام سکھایا، تاکہ وہ واضح کر سکیں ان کے لیے جو بھی بات ہے، جو اس کو جو ان کو سمجھانا ہے صحیح طریقے سے سمجھا سکیں۔ تو یہ بات بڑی عجیب ہے نا کہ کوئی رسول جو ہے اس کو بھیجا جائے کسی قوم کی طرف اور اس قوم کی زبان وہ نہ بولتا ہو، تو کیسے پھر اس کو سمجھ میں آئے گی؟ تو اس لیے یہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ہمارا اصول رہا کہ جو بھی ہم نے بھیجے ہیں رسول علیہ السلام، وہ اپنی قوم کی زبان بولتے تھے، اور اسی زبان میں پھر وہی جو ہے ان پر نازل ہوتی تھی، اور وہ آگے پڑھ کے لوگوں کو سکھاتے تھے تاکہ لوگوں کو سمجھ آ سکے۔ وَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، تو اصل بات یہ ہے کہ اللہ جسے چاہے جو ہے گمراہ کر دے اور جسے چاہے جو ہے وہ ہدایت دے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ بہت قدرت والا ہے اور بہت حکمت والا ہے۔ تو یہاں پہ یعنی 4 جو آیات ہیں، ایک طرح سے ایک تعارف ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بیان ہے، اور یہ اس حقیقت کو واضح کیا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، جس کو چاہے ہدایت دے اور جس کو چاہے وہ گمراہ کرے۔
اب آگے آیت نمبر 5 سے پھر 8، آیت نمبر 5 سے لے کے پھر 8 تک یہ جو مقام ہے، اس میں موسیٰ علیہ السلام کا اپنی قوم سے جوڑ دینے والا خطاب ہے جس کا ذکر ہے۔ تو اس طرح وہ ذکر ہوتا ہے کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، ٹھیک ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے یعنی سورہ ابراہیم کے آغاز میں آیا کہ آپ کو جو ہم نے یہ دیا ہے کلام، اس لیے دیا ہے تاکہ آپ اس کے ذریعے سے لوگوں کو اندھیروں سے نور کی طرف لے کر آئیں۔ تو اسی طریقے سے آپ سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے یہ مشن دیا تھا۔ تو وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، یاد رکھو کہ جب کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں، اپنے معجزات دے کر بھیجا، ان اخرج قومک من الظلمات الی النور، تاکہ وہ اپنی قوم کو اندھیروں سے نور کی طرف جو ہے لے کے جائیں، وذکرہم بایام اللہ، اور ان کو ان کے سامنے تذکیر کریں یا ان کے لیے جو ہے ان کو یاد کرائیں ان بڑے دنوں کے بارے میں، یعنی ان بڑے دنوں کے ذریعے سے جو سابقہ اقوام جو ہیں ان کے اوپر آئے اور ان کو نیست و نابود کر دیا۔ یہ جو بڑے بڑے دن تھے جن میں قومیں تباہ ہو گئیں، اللہ تعالیٰ ان کو ایام اللہ کہہ رہے ہیں۔ تو ان کو یہ کہا گیا تھا کہ وذکرہم بایام اللہ، اور ان کو نصیحت کیجئے اللہ تعالیٰ کے ایام کے ذریعے سے۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، اور اس میں نشانی ہے ہر ایک صبر شکر کرنے والے شخص کے لیے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور جس وقت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کے وہ احسانات یاد کرو جو اس نے تم پر کیے تھے۔ کیا کیے تھے احسانات کے؟ اذ انجاکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب ویذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، جبکہ اس نے تمہیں فرعونیوں سے جو ہے نجات دی، جو تمہیں بڑا دکھ پہنچائے ہوئے تھے، تمہارے لڑکوں کو قتل کرتے تھے، تمہاری لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ تو یاد کر اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو ہے اس بڑی آزمائش سے بچا لیا۔ اور آگے پھر ذکر آتا ہے کہ جب تمہارے پروردگار نے تمہیں آگاہ کر دیا کہ اگر تم شکرگزاری کرو گے تو بے شک میں تمہیں زیادہ دوں گا۔ یہ ان کو جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ دیکھو جیسا تم معاملہ کرو گے اس کے مطابق بھی تمہارے ساتھ جو ہے معاملات کیے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور جب یہ تمہارے رب نے تمہیں آگاہ کر دیا تھا اس کے بارے میں کہ اگر تم شکرگزاری کرو گے تو بے شک میں تمہیں زیادہ دوں گا، ٹھیک ہے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، لیکن اگر تم نے ناشکری کی تو پھر یاد رکھو کہ اللہ کا عذاب بھی بڑا پھر سخت ہوگا۔ وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور پھر موسیٰ نے جو ہے ان کے سامنے وعظ کیا تھا کہ اگر تم کفر کرو گے، ٹھیک ہے، ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا، تم کفر کر دو یا جو بھی زمین میں ہیں سب کے سب کفر کر دیں، سب کے سب ناشکرے بن جائیں اللہ تعالیٰ کے، فإن اللہ لغنی حمید، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ جو ہے یقیناً غنی ہے اور ساری تعریف جو ہے اور شکر اسی کے لیے ہوگا۔ یعنی تم جو کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا، یا اللہ تعالیٰ کا جو ہے تم نے احسان پہچانا ہے اور اس کا پھر بدلہ بھی دے رہے ہو، تو یہ کوئی اس سے اللہ تعالیٰ کی ڈومینین میں کوئی اضافہ نہیں ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کو تم جو ہے اللہ کے اوپر کوئی احسان نہیں کرو گے، وہ تو غنی ہے، اس کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ جو سارا قصہ یہاں تک بیان کیا گیا ہے، اگر ہم بائبل اٹھا کے دیکھتے ہیں تو وہاں پہ یہ تفصیلی تقریر موجود ہے موسیٰ علیہ السلام کی کہ انہوں نے کس طریقے سے اپنی قوم کو یہ بات کی تھی۔ یہاں تو صرف اس کی طرف اشارات کیے گئے ہیں۔ اب یہاں پہ اگر ہم بائبل کی جو کتاب ہے ڈیٹرونومی، جو ان کی کتاب ہے استثناء جسے کہتے ہیں، تو اس کو اگر ہم کھول کے دیکھیں تو یہ تقریر آپ کو مل جائے گی، بڑی تفصیل سے یہ تقریر موجود ہے وہاں پہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بیسیکلی اپنی وفات سے چند روز پہلے بنی اسرائیل کو ان کی تاریخ کے سارے اہم واقعات یاد کرائے تھے، پھر تورات کے ان تمام احکام کو دہرایا تھا جو اللہ تعالیٰ نے بڑی شرح و بسط کے ساتھ جو ہے نقل کیے تھے ان کے لیے، تو وہ سارے احکامات دہرائے ان کے سامنے، اور پھر ایک طویل خطبہ دیتے ہوئے وہ فرماتے ہیں کہ اگر انہوں نے اپنے رب کی فرمانبرداری کی تو کیسے کیسے انعامات سے نوازے جائیں گے، اور اگر نافرمانی کی روش اختیار کی تو اس کی پھر کیسی سخت سزا جو ہے ان کو دی جائے گی۔
اب یہ جو خطبہ ہے، یہ ان کے جو چیپٹرز ہیں 4 6 8 10 11 28 اور 30، ان میں جو ہے یہ پھیلا ہوا ہے، بڑا طویل خطبہ ہے۔ اب اس کے جو بعض حصے ہیں وہ ہم یہاں پہ کوٹ کر دیتے ہیں ترجمہ قرآن کے توسط سے۔ تو اس میں بنی اسرائیل کو وہ خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سن اے اسرائیل، ٹھیک ہے، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے۔ اس طرح خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا وہ ایک ہی اللہ ہے، لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے۔ تو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا کے ساتھ محبت رکھ، ٹھیک ہے، پوری طریقے سے تم نے اللہ سے محبت کرنی ہے، اور یہ باتیں جن کا حکم آج میں تجھے دیتا ہوں تیرے دل پر نقش رہیں، ان کو بھولا نہیں ہے، اور تو ان کی اپنی اولاد کے ذہن نشین کرنا، اور گھر بیٹھے اور راہ چلتے اور لیٹتے اور اٹھتے ان کا ذکر کرتے رہنا، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ جو بھی باتیں کی جا رہی ہیں یہ صرف تم نے اپنے اب تک نہیں رکھنی، بلکہ اپنی اولادوں کو بھی یہ باتیں سمجھانی ہیں، سکھانی ہیں، اور ہر وقت جو ہے ان کا ذکر کرنا ہے۔ پھر آگے یہ جو ہے جب چیپٹر نمبر 6 ورس نمبر 4 to 7 میں بک آف ڈیٹرونومی جو ہے اس کے اندر یہ ذکر ہے۔ پھر آگے مزید جو ہے ذکر آتا ہے کہ پس اے اسرائیل، خداوند تیرا خدا تجھ سے اس کے سوا کیا چاہتا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کا خوف مانے اور اس کی سب راہوں پر چلے، ٹھیک ہے۔ تجھے خدا کا خوف اختیار کرنا ہے، یعنی تقوی اختیار کرنے کی تلقین ہے، اور اس کی سب راہوں پر چلے اور اس سے محبت رکھے، اور اپنے سارے دل اور ساری جان سے اپنے خدا کی بندگی کرے، اور خدا کے جو احکام اور آئین میں تجھ کو آج بتاتا ہوں ان پر عمل کرے تاکہ تیری خیر ہو۔ دیکھ آسمان و زمین اور جو کچھ زمین میں ہے یہ سب خداوند تیرے خدا ہی کا ہے، ٹھیک ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، وہی بات ہے جو یہاں پہ کی جا رہی ہے، چیپٹر نمبر 10 میں تھا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو چیپٹر نمبر 28 میں وہ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کہ اگر تو خدا کی بات کو جان پہچانی سے مان کر اس کے ان سب حکموں پر جو آج کے دن میں تجھے دیتا ہوں احتیاط سے عمل کرے تو خدا دنیا کی سب قوموں سے زیادہ تجھ کو سرفراز کرے گا۔ اگر تم احکامات کو مانو گے تو تمہارا جو خدا ہے، سچا خدا ہے، وہ تمہیں سرفراز کرے گا، اور اگر تو خدا کی بات سنے تو یہ سب برکتیں تجھ پر نازل ہوں گی اور تجھ کو ملیں گی۔ اب وہ ساری برکتوں کا ذکر کرتے ہیں۔ شہر میں بھی تو مبارک ہوگا، کھیت میں بھی تو مبارک ہوگا۔ خداوند تیرے دشمنوں کو جو تجھ پر حملہ کریں تیرے روبرو شکست دلائے گا، یعنی تیرے جو دشمن ہیں وہ شکست زار ہوں گے۔ خداوند تیرے انبار خانوں میں اور سب کاموں میں جن میں تو ہاتھ ڈالے برکت کا حکم دے گا، تجھ کو اپنی پاک قوم بنا کر رکھے گا، اور دنیا کی سب قومیں یہ دیکھ کر کہ تو خدا کے نام سے کہلاتا ہے تجھ سے ڈر جائیں گی، تیرا ٹوپ پوری اقوام عالم پر جو ہے بیٹھ جائے گا۔ تو بہت سی قوموں کو قرض دے گا، پھر خود قرض نہیں لے گا، یعنی تیرے پاس اتنی فراوانی ہوگی مال کی کہ تو دوسروں کو قرض دے گا جبکہ خود قرض کی حاجت تجھے نہیں رہے گی، اور خدا تجھ کو دم نہیں بلکہ سر ٹھہرائے گا، اور تو پشت نہیں بلکہ سرفراز ہی رہے گا، یعنی اللہ تعالیٰ تجھے ہمیشہ مقدم رکھیں گے۔ لیکن اگر تو ایسا نہ کرے، وہی بات یہاں پہ جو ہم نے کی نا کہ اگر تم شکرگزاری کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں مزید دے گا، لیکن اگر تم نے کفر کیا، ناشکری کی، تو پھر اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوگا۔ تو وہی اب جو وہاں پہ تفصیل آئی ہے بائبل میں وہ کیا آئی ہے، یہ اب چیپٹر نمبر 28 میں ورسز 15 to 64 ہیں، جس میں وہ فرماتے ہیں لیکن اگر تو نے ایسا نہ کیا، ٹھیک ہے، کہ خداوند اپنے خدا کی بات سن کر اس کے سب احکام اور آئین پر جو آج کے دن تجھ کو دیتا ہوں احتیاط سے عمل کرے تو یہ سب لعنتیں تجھ پر ہوں گی، یعنی اگر تو نے ان احکامات پہ عمل نہ کیا تو پھر یہ ساری لعنتیں جو ہیں اس رب کی تیرے اوپر ہوں گی اور تجھ کو یہ لگیں گی۔ شہر میں بھی تو لعنتی ہوگا، کھیت میں بھی تو لعنتی ہوگا۔ خدا ان سب کاموں میں جن کو تو ہاتھ لگائے لعنت اور پھٹکار اور اضطراب کو تجھ پر نازل کرے گا۔ وبا تجھ سے لپٹ رہے گی، آسمان جو تیرے سر پر ہے پیتل کا، زمین جو تیرے نیچے ہے لوہے کی ہو جائے گی، اس کے اندر زرخیزی وغیرہ ختم ہو جائے گی۔ خدا تیرے دشمنوں کے آگے تجھے شکست دلائے گا، تو ان کے مقابلے کے لیے تو ایک ہی راستے سے جائے گا مگر ان کے سامنے 7 راستوں سے بھاگے گا، اتنی بزدلی تیرے اندر آ جائے گی۔ عورت سے منگنی تو کرے گا لیکن دوسرا اس سے مباشرت کرے گا، یعنی اس حد تک زنا پھیل جائے گا۔
تو گھر بنائے گا لیکن اس میں بسنے نہ پائے گا، تو پاکستان لگائے گا پر اس کا پھل نہ کھا سکے گا، یعنی ظلم اتنا عام ہو جائے گا، تیرا بیل تیری آنکھوں کے سامنے ذبح کیا جائے گا، بھوکا اور پیاسا، ننگا اور سب چیزوں کا محتاج ہو کر تو اپنے ان دشمنوں کی خدمت کرے گا جن کو خدا تیرے برخلاف بھیجے گا، اور غنیم تیری گردن پر لوہے کا جواز رکھے گا جب تک وہ تیرا ناس نہ کر دے۔ خدا تجھ کو زمین کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک تمام قوموں میں پراگندہ کر دے گا۔ تو اب یہ دیکھیں گے تو شاید ہماری سٹوری دکھائی جا رہی ہے، یہاں پہ جو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا تھا کہ ایسا ہوگا، تو یہ اصول تو پھر اللہ تعالیٰ کے اٹل ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی سنتیں ہیں، یہ تبدیل نہیں ہوتی۔ اس قوم کے اوپر بھی بالکل ایسے ہی پھر معاملہ ہے کہ جب ہم نے بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کیا تو پھر عذاب کے کوڑے ہم پر برسے۔ جب ہم اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، اللہ کے احکامات بجا لاتے تھے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو بتا رہے ہیں، جو احکامات تمہیں دیے گئے ہیں اگر تم ان پر عمل پیرا ہوگے تو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ دے گا تمہارا، اور تم جو ہے تم جو اپنی مخالف قوموں کے اوپر غالب رہو گے، اور تم نے ایسا نہ کیا تو پھر غالب قومیں تم کے اوپر، جو دیگر مخالف قومیں ہیں وہ تم پر غالب آ جائیں گی، اور پھر تمہارے اندر جو ہے ہوگا ایسا کہ تم ظلم ہو جائے گا، مال جو ہے ختم ہو جائے گا، زمین جو ہے بنجر ہو جائے گی، ہر قسم کی نعمتوں سے تمہیں جو ہے وہ علیحدہ کر دیا جائے گا، اور یہاں تک کہ پھر تمہاری گردنیں ہوں گی اور اغیار ہوں گے، وہ پھر جس طرح چاہے جو ہیں ان کو ذبح کریں گے، تمہارے بچوں کو، تمہاری بیویوں کو، تمہارے خامندوں کو، تمہارے عزیز و اقارب کو تمہاری آنکھوں کے سامنے جو ہے وہ ذبح کیا جائے گا، قتل کیا جائے گا، تم کچھ نہیں کر سکو گے۔ تو آج ہم دیکھ رہے ہیں، آج ہم نے بھی اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیا تو کیا ہے، اب ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے بے بسی کا ایک منظر ہے، بس ہم اس پہ کوڑ سکتے ہیں، کچھ کر نہیں سکتے۔ لیکن جب ہمارے جو سمجھدار لوگ ہیں، جو گرو ہیں بڑے بڑے، جب امت کے مسائل کو ڈسکس کرتے ہیں تو وہاں پہ یہ مسئلہ کبھی بھی زیر بحث نہیں آتا کہ ہم اللہ کے احکامات نافذ نہیں کر رہے، ان احکامات کے نافذ نہ کرنے کی وجہ سے اللہ کا عذاب ہم پہ پڑا ہوا ہے۔ لیکن یہ ڈسکشن میں نہیں آتی بات، اور دیگر تمام فیکٹرز ہم ڈسکس کرتے ہیں، لیکن اگر ڈسکس نہیں کرتے تو یہ والا فیکٹر ڈسکس نہیں کرتے جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ تو وہی بات کہ جو یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام نے کی تھی کہ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکرگزاری کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں مزید دے گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم نے کفر کیا اور کفران نعمت کیا تو پھر اللہ کا عذاب بڑا ہی شدید ہوگا۔ اور ساتھ ہی یہ بات جو انہوں نے کی تھی کہ اگر تم سب بھی اللہ تعالیٰ کی بات ماننا شروع کر دو، ایمان کی روش پہ چلنا شروع کر دو، تو اللہ تعالیٰ کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اس حوالے سے آپ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے، اور یہ بڑی جسے کہتے ہیں نا کہ انٹرسٹنگ حدیث ہے اس لحاظ سے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک پورا جو غنی ہونے کا تصور ہے یہاں پہ کھل کے ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ یہ حدیث جو ہے صحیح مسلم میں ہے، اور اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ جو ہے یہ حدیث سنائی، اور یہ اللہ قول جو ہے نقل کیا، یعنی حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی وہ ہوتی ہے نا جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ قول جو ہے لوگوں کو بتاتے ہیں، تو یہ بیسیکلی حدیث قدسی ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ قول جو ہے لوگوں کو سنایا کہ یا عبادی، یعنی رسول اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا کہ آپ اس طرح لوگوں کو بتا دیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات آ رہی ہے کہ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلک فی ملکی شیئا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ نے بتا دیں کہ اے میرے بندو، اگر تمہارے اول اور تمہارے آخر اور تمام جن اور تمام انس سب اس ایک آدمی کے دل کی طرح ہو جائے، تم میں سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہو، تو اس سے میری حکومت اور بادشاہی میں اضافہ نہیں ہوگا، ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ سب بھی متقی ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں کوئی اضافہ تم نہیں کرو گے۔ پھر آگے مزید فرماتے ہیں کہ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی افجر قلب رجل واحد منکم ما نقص ذلک فی ملکی شیئا۔ اور اس کے برعکس اے میرے بندو، اگر تمہارے اول اور آخر اور تمام انسان اور جن اس ایک آدمی کے دل کی طرح ہو جائیں جو تم میں سب سے زیادہ نافرمان ہے اور فاجر ہے، تو اس سے میری حکومت اور بادشاہی میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ غنی ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی حاجت نہیں ہے۔
اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ یا عبادی، اے میرے بندو، لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم، تمہارے اولین اور آخرین اور جو انسان اور جن ہیں، قاموا فی صعید واحد، وہ ایک میدان میں جمع ہو جائیں، اور پھر کیا ہو کہ فسألونی فآتیت کل انسان مسئلتہ، تمام ایک جگہ پہ جمع ہو جائیں ایک میدان میں، اور ہر کوئی اپنی بساط کے مطابق مانگے جو بھی اس نے مانگنا ہے، سوال کرے مجھ سے جو بھی اس نے سوال کرنا ہے، بس میں ہر انسان کو اس کے سوال کے مطابق عطا کر دوں، تو تب بھی ما نقص ذالک من ملکی شیئا، تو میری جو بادشاہت ہے، میری جو بھی ڈومینین ہے، اس میں کوئی بھی کمی واقع نہیں ہوگی، الا کما ینقص المخیط اذا ادخل فی البحر، یعنی اتنی بھی کمی واقع نہیں ہوگی کہ جتنی کہ سوئی کے سمندر میں ڈبو کر نکالنے سے سمندر کے پانی میں کمی واقع ہوتی ہے۔ تو یہ بہت ہی ایک عظیم جو ہے حدیث ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنے غنی ہیں، اللہ تعالیٰ کو کسی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو یہ بڑا ہی ایک پراثر اور پرزور خطبہ تھا جو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی وفات سے کچھ دیر پہلے بنی اسرائیل کو بلا کر جو ہے ارشاد فرمایا۔ تو یہ اس کے سمجھنے کے ریفرنسز ہیں جو یہاں پہ آپ کو مل رہے ہیں، یعنی ہائی لائٹس ہیں جو یہاں پہ ملی ہیں، باقی جو تفصیل تھی بائبل کے حوالے سے، بک آف ڈیٹرونومی کے حوالے سے، وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ آیت نمبر 9 سے لے کے 23 تک کا یہ جو مقام ہے، اس میں مشرکین کو تباہ ہونے والی جو اقوام ہیں ان کی تاریخ سے نصیحت کی گئی ہے، اور وہی جو آغاز میں بات ہوئی تھی نا کہ فذکرہم بایام اللہ، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہا تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ایام کے ذریعے سے ان کو جو ہے نصیحت کیجیے۔ تو اب وہ انہی ایام کے ذریعے سے جو ہے اب نصیحت کی جا رہی ہے مشرکین کو بھی، تاکہ وہ سمجھیں۔ تو ہم ابھی دیکھتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ آغاز کرتے ہیں کہ الم یأتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح وعاد وثمود، اور تو کیا آپ کے پاس پہلے کے لوگوں کی خبریں نہیں پہنچی، یعنی قوم نوح کی، قوم عاد کی، قوم سمود کی، والذین من بعدہم، اور جو ان کے بعد آئے، لا یعلمہم الا اللہ، آپ اللہ کے سوا جن کو کوئی بھی نہیں جانتا، جاءتہم رسولہم بالبینات، ان کے پاس بھی رسول آئے واضح معجزات کے ساتھ، بینات کے ساتھ، فردوا ایدیہم فی افواہہم، تو انہوں نے جو قومیں تھیں انہوں نے کیا کیا آگے سے کہ انہوں نے اپنے جو ہاتھ تھے اپنے منہوں میں دبا لیے، یعنی اس طرح کر کے نا اب منہ دبا لیے یا اپنا چہرہ چھپا لیا، یہ جو بھی اس طرح کا جیسچر ہوتا ہے، وقالوا انا کفرنا بما ارسلتم بہ، اور سب نے مل کے یعنی یہی بات کہی کہ ہم تو کفر کرتے ہیں جو بھی آپ کو دے کے بھیجا گیا ہے، یعنی ہر رسول کو جو ہے علیہ السلام ان کی قوم نے ایسی ہی باتیں کہیں کہ ہم تو اس کا انکار کرنے والے ہیں، اور وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور ہمیں تو اس پہ بڑا شدید شک ہے جو بھی آپ کو دے کر بھیجا گیا ہے، ٹھیک ہے، جو بھی دعوت آپ ہمیں دے رہے ہیں اس پر ہمیں بڑا ہی شدید شبہ ہے۔ تو اس طرح کی باتیں جو ہیں جو بھی وقت کے رسول تھے علیہ السلام ان کو سننے کو ملتی رہی۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے رسول نے انہیں کہا کہ کیا حق اللہ تعالیٰ کے بارے میں تمہیں شک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے جو سچا ہے اس کے بارے میں تمہیں شک ہے، جو آسمان و زمین کا بنانے والا ہے، اور وہ تو تمہیں اس لیے بلا رہا ہے کہ تمہارے گناہ معاف فرما دے، تمہیں تو پلٹنا چاہیے اس کی طرف، اور ایک مقررہ وقت تک تمہیں مہلت عطا فرمائے، لیکن تم جو ہے اس سرکشی میں آگے بڑھتے چلے جا رہے ہو۔ انہوں نے کہا کہ تم تو ہم جیسے انسان، ہم کیوں تمہاری بات مانیں، اور تم چاہتے ہو کہ ہمیں ان خداؤں کی بات سے روک دو جن کی بات ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے۔ تمام جو اقوام تھی انہوں نے وہ ایسی ہی باتیں کی، اور آج بھی اگر آپ کی دعوت پیش کریں گے تو کوئی ملتی جلتی باتیں آپ کو سننے کو ملیں گی، ٹھیک ہے۔ اکثر جب آپ کہیں گے بھائی سچا دین تو یہ ہے، تو اکثر آپ کو کیا جواب ملتا ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی روایت کو چھوڑ دیں جس روایت پہ ہم چل رہے ہیں؟ تو جواب یہی ملتا ہے کہ تم یہی چاہتے ہو کہ ایک تو تم ہمارے جیسے انسان ہو، تمہاری بات ہم کیوں مانیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ تم چاہتے ہو کہ ہم اپنے ان خداؤں کو چھوڑ دیں جن کی بات ہمارے آبا و اجداد کیا کرتے تھے، جس کی روایت ہمارے ہاں چلی آ رہی ہے۔
اچھا آپ ہمارے سامنے کوئی کھلی دلیل پیش کریں اگر سچے ہیں، وقت کے رسولوں کو علیہ السلام کو یہی کہتے تھے کہ اچھا اگر آپ سچے ہیں تو دلیل پیش کریں، ایسے بات نہ کریں۔ ان کے پیغمبروں نے ان سے کہا کہ یہ تو سچ ہے کہ ہم تم جیسے ہی انسان ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بالکل ہم انسان ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنا فضل کرتا ہے، یہ بات ہے۔ اللہ نے ہمیں چن لیا ہے اس کام کے لیے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیغمبری عطا کی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے جو ہم پہ ہوا ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر ہماری مجال نہیں کہ ہم کوئی معجزہ تمہیں لا کر دکھائیں، تمہیں کوئی نشانی لا کر دکھائیں، اور ایمان والوں کو صرف اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ اب بات وہی جو موضوع ہے کہ فرمائشی معجزہ دکھانے والی بات، تو یہ نہ صرف یہ تھا کہ قریش مکہ اس کا مطالبہ کر رہے تھے، بلکہ اللہ فرما رہے ہیں کہ سابقہ جو رسول تھے علیہ السلام، ان کے بھی سامنے جو لوگ تھے انہوں نے کوئی ایسی باتیں کی تھیں، تو ان کو بھی انہوں نے جواب دیا، وہ یہی تھا کہ وما کان لنا ان نأتیکم بسلطان الا باذن اللہ، ہمارے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے کہ ہم اپنے پاس سے کوئی سلطان لے آئیں، کوئی معجزہ لے آئیں، کوئی برہن دلیل لے کر آ جائیں۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، ایمان والے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ پر ہی توکل کرتے ہیں، اور ہم بھی اللہ پر ہی توکل کر رہے ہیں۔ تو اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہ رکھیں، جبکہ اس نے ہمیں ہماری راہیں سمجھائی ہیں، ہمیں سیدھا راستہ جو ہے دکھایا ہے۔ واللہ جو ایذائیں تو ہمیں دے رہے ہو، تو جو جن مشکلات سے تمہیں دوچار کر رہے ہو، ہم ان پر صبر ہی کرتے رہیں گے۔ توقع کرنے والوں کو یہی لائق ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی پر توقع کریں، اور ہم اسی پر توقع کر رہے ہیں۔ تو کافروں نے اپنے رسولوں کو علیہ السلام کو کہا کہ ہم تمہیں ملک بدر کر دیں گے، مختلف جو ہے ان کو باتیں سننے کو ملی۔ کئیوں کو کہا گیا کہ آپ کو ہم جو ہے جلا وطن کر دیں گے، کئیوں کو یہ بھی کہا گیا کہ تمہیں ہم رجم کر دیں گے، پتھروں سے مار دیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ان کا جواب یہ تھا کہ ہم تمہیں ملک بدر کر دیں گے، جلا وطن کر دیں گے، یا تم پھر سے ہمارے مذہب میں لوٹ آؤ۔ یعنی ایک تھریٹ کرتی تھی ان کی قومیں کہ آپ جو ہیں اپنا مذہب چھوڑیں جو سچا مذہب ہے، اور ہمارے مذہب پر آ جائیں، ورنہ ہم آپ کو یہاں سے بے دخل کر دیں گے، جلا وطن کر دیں گے۔ تو ان کے رب نے ان کی طرف وہی بھیجی کہ ہم ان ظالموں کو ہی غارت کر دیں گے۔ تو اس وقت جب کہ اس طریقے سے وہ جان کے در پہ ہو جاتے تھے رسولوں کے علیہ السلام، تو اللہ تعالیٰ کا پھر جو ہے عذاب ان کو نازل ہوتا تھا، اور ان کے بعد ہم خود تمہیں اس زمین میں بسائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر یہ طے کر دیا تھا کہ اس کے بعد ہم خود آپ کو جو ہے رسولوں کو، اور جو بھی ان کے ساتھ اہل ایمان ہیں علیہ السلام، ان کو اس دنیا میں جو ہے تمکن عطا کریں گے۔ یہ ہے ان کے لیے جو میرے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر رکھیں اور میری وعید سے خوفزدہ رہیں۔ تو ایسے لوگ جو ہیں ان کے لیے ہی یہ دنیا کی قیادت اور سعادت ہے، لیکن یہ ابھی ایسا معاملہ نہیں ہوگا، پہلے امتحان ہوگا، ٹیسٹ ہوگا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ چاہے گا تو پھر آپ کو پھر یہ اتھارٹی دے گا۔ اب یہاں پہ جب ان کا کام چکا دیا جائے گا، تو یا چکا دیا گیا، یا جو لوگ ابھی سرکشی میں پڑے ہوئے ان کا بھی کام چکا دیا جائے گا، تو دنیا میں تو عذاب آتا ہی ہے، لیکن جو اخروی عذاب ہے وہ اس کی سیویرٹی کیا ہے، اس مقام پہ اس کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے تاکہ لوگ ذرا ڈر جائیں اس سے۔ اور یہاں پہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو ایکسپلین کیا ہے، اس کے اندر نہ صرف یہ ہے کہ وہ فزیکل ٹارچر ہے وہاں پہ سائیکولوجیکل، انٹینس سائیکولوجیکل ٹارچر بھی ہے، اور یہ پین جو ہے یہ فزیکل بھی ہے، سائیکولوجیکل بھی ہے۔ تو ایک نقشہ ایسا کھینچا گیا ہے کہ واقعی انسان جو ہے وہ ہل جاتا ہے۔ تو بہت ہی بھاری مقام ہے اس لحاظ سے کہ اللہ تعالیٰ بہرحال ہمیں بچا کے رکھے کہ ہم ایسے لوگوں میں شامل ہوں۔ اللہم ربنا لا تجعلنا منہم۔ لیکن یہ ہے کہ یہ اب ہم پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ یہاں پہ بیان فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں من ورائہ جہنم ویسقا من ماء صدید، ان کے سامنے پھر دوزخ ہے جہاں وہ پیپ کا پانی پلایا جائے گا۔ یعنی یہاں تو عذاب ہو گیا، ٹھیک ہے، جیسا بھی عذاب تھا، لیکن جیسے ہی وہاں پہ پہنچیں گے تو پھر جو ہے ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا جہاں پہ ان کو جو ہے پیپ کا پانی پلایا جائے گا۔ یتجرعہ ولا یکاد یسیغہ، جسے بمشکل گھونٹ گھونٹ پئیں گے اور پھر بھی اسے گلے سے اتار نہ سکیں گے، ٹھیک ہے۔ ولا یکاد یسیغہ ویأتیہ الموت من کل مکان، اور ہر طرف سے ان کو موت آتی دکھائی دے گی۔ وما هو بمیت، لیکن وہ مرنے والے نہیں۔ یہ ہے وہ بات کہ اس کو امیجن کر کے جو ہے ہمارے جو ہے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ دیکھیں دنیا میں چاہے بڑے سے بڑا ٹارچر بھی ہو یا بڑی سے بڑی اذیت بھی کیوں نہ ہو،
آخرکار ایک امید ہوتی ہے اس شخص کو کہ موت آ جائے گی، بس موت آ جائے گی اور یہ میرا جو سلسلہ یہ ختم ہو جائے گا پین کا. لیکن وہاں پہ وہ موت کا منتظر تو رہے گا، موت کی خواہش بھی کرے گا، لیکن موت نہیں. ما ہوا بمیت، موت نہیں آئے گی. لیکن یہ جو بات ہے وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، ہر جگہ سے موت آتی دکھائی دے گی، لیکن اسی ٹارچر میں وہ ہمیشہ رہے گا. وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ، اور یہ تو خیر جو بتایا جا رہا ہے یہ تو وہ ہے جو ابتدائی ایک عذاب ہے. اس کے بعد تو پھر بہت سخت اور شدید عذاب جو ہے ان کے لیے ہے، جیسے جنت والوں کے لیے بھی اللہ فرماتے ہیں یہ تو نزل من غفور رحیم، نزل من غفور رحیم، یعنی یہ جو ہے نزل ہے، ابتدائی مہمان نوازی ہے. یہ جو ساری باتیں بتائی جا رہی ہیں جناب، وہاں پہ باغات ہوں گے، نیچے نہریں بہری ہوں گی، اور جو ہے بلند و بالا مکان ہوں گے جہاں پہ وہ رہیں گے، یہ تو ابتدائی مہمان نوازی ہے. اس کے بعد جو جنت میں ملنے والا ہے وہ تو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی قلب بشر میں اس کا خیال تک آیا، جیسا کہ حدیث کے الفاظ ہے. تو اسپیشل ہے، وہ تو ہمارا جو ذہن ہے کمپریہنڈ نہیں کر سکتا، ہمارا قلب جو ہے، ہمارا دل جو ہے اس کی تاب نہیں لا سکتا. بالکل یہاں وہی والا معاملہ ہے کہ عذاب بھی پھر بہت سخت ہے. یہ تو بالکل وہ عذاب ہے جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کچھ نہ کچھ، کہ جو جہنم میں چلنا پڑے گا اور پیپ کا پانی پینا پڑے گا اور یہ سب چیزیں جو ہے سہنا پڑے گی. اس کے علاوہ جو ہے وہ اس سے بہت سخت ہے. مثل الذین کفروا بربہم، تو ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اپنے رب کا کفر کیا وہ کیسی ہے کہ اعمالہم، یعنی ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف. تو ان کی مثال، ان کے اعمال کی مثال اس راخ کی طرح ہے جو ایک تیز ہوا کے دن، یعنی ایسے دن جس میں تیز آندھی چل رہی ہو، وہ راخ کی طرح جو ہے وہ اڑ گئے. تو ایسے ہی معاملہ ان کا ہوگا کہ جو بھی اچھے اعمال انہوں نے دنیا میں کیے تھے، وہ روز محشر جب ان کو ضرورت ہوگی ان اعمال کی تو وہ وہاں پہ وہ نہیں پائیں گے ان کو، کیونکہ وہ سارے کے سارے زیرو ہو جائیں گے. لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، وہ اس دن جو ہے اس کے کسی حصے پر بھی قادر نہیں ہوں گے، کسی چیز پر بھی قادر نہیں ہوں گے، یعنی ان کے پاس کوئی یہ اتھارٹی نہیں ہوگی کہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں ان اعمال سے. ذالک هو الضلال البعید، یہ بہت دور کی گمراہی ہے. اور اس کے برعکس اللہ فرماتے ہیں کہ تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو زمین کو بہترین تدبیر کے ساتھ پیدا کیا، اگر وہ چاہے تو تم سب کو فنا کرتے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. اور پھر نئی مخلوق لے کر آئے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بالکل بھی مشکل نہیں ہے، اللہ فرماتے ہیں. تو یہ لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل ہے، کرم ہے کہ اللہ یہاں پہ مہلت دیتا ہے، کچھ ٹائم دیتا ہے تاکہ لوگ سدھر جائیں، ٹھیک ہو جائیں. ورنہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ نئی مخلوق کو لے آئے اور وہ پھر نئی مخلوق اللہ تعالیٰ کی بندگی کرے، اور ویسی نہ ہو جیسے کہ اس وقت جو ہے مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی. اب وہاں کیا ہونے والا ہے روز محشر، جہنم میں جو ہے کس طرح کی کنورسیشنز ہوں گی، ان کا ایک سنیپ شاٹ آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے کہ تاکہ ہم جان سکیں کہ وہاں پہ کس قسم کی بات چیت ہوگی اور کس قسم کے ذہنی ٹارچر سے وہ گزریں گے. اب وہ یہاں پہ اس کا ذکر ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ سب کے سب جو ہے اللہ کے سامنے وہاں روز محشر وہ روبرو کھڑے ہوں گے، اور اس وقت جو کمزور لوگ ہوں گے، وہ جو متکبر ہیں، جو بڑے لوگ ہیں، سردار ہیں، ان سے کہیں گے کہ ہم تو تمہاری تابعداری کرتے تھے، تم نے جس راستے پر میں لگایا ہم اس راستے پہ چلتے رہے یہاں تک کہ یہاں پہنچ گئے، تو کیا تم اللہ کے عذابوں میں سے کچھ عذاب ہم سے دور کر سکتے ہو؟ ٹھیک ہے، تم نے ہمیں یہاں تک پہنچایا نا، تو کم سے کم ہمارے حصے کا کچھ عذاب تو تمہیں لینا چاہیے. یہ کیا بات ہے کہ ہم بھی جو ہے اتنا ہی عذاب سہیں جتنا تم عذاب سہ رہے ہو. اچھا، انہوں نے کہا کہ وہ جواب دیں گے کہ اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم بھی ضرور تمہاری رہنمائی کرتے. بھائی ہم خود سوچو، اگر ہم ہدایت یافتہ ہوتے تو تمہیں بھی ہدایت دیتے، اور یہاں پہ نہ ہوتے تو اب تو ہم پر جو ہے چاہے ہم صبر کریں چاہے نہ کریں برابر ہے. مطلب اب ہمیں یہیں پر رہنا ہے، ساری بات ہے، اور یہ ساری جو مشکل ہے وہ سہنی ہے، تو ہمارے لیے اب کوئی چھٹکارا اس کا نہیں. تو چھوڑو اس بحث پہ آپ کیا رکھا ہے. تو اب خود سے دیکھیں کہ وہاں پہ جو بلیم گیم شروع ہوگی اور انگلیاں اٹھیں گی، ایک دوسرے پہ انگلی اٹھائے گا، دوسرا تیسرے پہ انگلی اٹھائے گا، تو آخرکار یہ ساری جو انگلیاں ہیں یہ پھر کس عظیم شخصیت کی طرف اٹھیں گی؟ وہ جو شخصیت جس نے انسانیت کو گمراہ کیا، عظمت جو ہے اس کی وہ
گمراہی کے اندر ہے اور جو ہے اللہ کی نافرمانی میں ہے کہ ساری انگلیاں تو اس کی طرف اٹھ جائیں گی نا، اور وہ نہیں ادھر ہی ہوگا، جہنم میں ہوگا۔ ابلیس کی بات ہو رہی ہے، تو اب ابلیس کی طرف جب ساری انگلیاں اٹھیں گی تو پھر ابلیس ان کو ایک تقریر کرے گا ان کے سامنے، اس نے کہا، وہ کہے گا قال الشیطان وقال الشیطان لما قضی الامر، تو اس دن پھر شیطان جب تمام فیصلہ چکایا جا چکا ہوگا تو اس وقت وہ کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق، دیکھو بھائی بات سنو، تم سے جو تمہارے رب نے وعدے کیے تھے وہ سچ ہے، وعدتکم فاخلفتکم، میں نے تم سے وعدہ کیا اور ان کے خلاف کیا، ٹھیک، اس میں کوئی شک ہے تمہیں؟ کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ وما کان لی علیکم من سلطان، اور بائی دا وے میری تم پہ کوئی اتھارٹی تو چلتی نہیں تھی، میری تم پہ کوئی مرضی تو چلتی نہیں تھی، ان دعوتکم فاستجبتم لی، میں نے تمہیں پکارا ایک راستے کی طرف، تم نے اس کو قبول کیا، تم مجھے کو بلیم کر رہے ہو، بلیم کرو اپنے آپ کو، تمہارا بلیم کرنا بنتا ہی نہیں ہے، میں نے تم سے زبردستی تو گناہ نہیں کروایا یا نہیں کروایا، تم خود اس پہ چلے ہو نا، میں نے راستہ دکھایا، تو کیوں چلے ہو تم اس پہ، تو پھر مجھے کیوں بلیم کر رہے ہو؟ تو فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، اپنے آپ کو بلیم کرو، ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، دیکھو نہ تو میں تمہارا کچھ کام آ سکتا، تمہاری فریاد سن سکتا ہوں، نہ تم میری فریاد سن سکتے ہو، یہاں پہ آپ اس بحث سے کیا فائدہ، ایک دوسرے کو ہم کیا مطلب جو ہے یہ باتیں کر رہے ہیں، انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، اور میں تو بائی دا وے اس کا انکاری کہ تم جو ہے مجھے تم نے معبود بنایا ہوا تھا، مجھے تم جو ہے شریک ٹھہرا رہے تھے اللہ کا، میں تو مانتا ہی نہیں، مجھے کیا پتا تم نے کیا کیا، ٹھیک، میری تمہارے ساتھ ملاقات تو تھی نہیں، سیدھی سیدھی بات ہے، تو میں تو اس کا انکاری ہوں، کہ وہ تو کہیں گے نا ہم نے تو آپ کو رب بنایا ہوا تھا، آپ کی پوجا تک کرتے تھے، ٹھیک، آپ کی ہر بات مانتے تھے، تو آپ تو کم سے کم ہمارا جو عذاب ہے اس کا کچھ وبال لیں اپنے اوپر، تو میں تو مانتا ہی نہیں کہ تم مجھے شریک بنایا ہوا تھا تم نے، ان الظالمین لہم عذاب علیم، اب یہاں پہ لگتا تو یہ کہ اللہ کی بات ہے کہ بے شک ظالموں کے لیے ہی المناک عذاب ہے۔ دیکھیں یہ وہ کنورسیشن جو ہم وہاں پہ ہونی ہے، یہ جو ہے نا انٹینس مینٹل ٹارچر ہے، سائیکولوجیکل ٹارچر، اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں جنت میں کیا معاملہ ہے، وہاں بھی یہ ساری باتیں نہیں ہوگی، وہاں پہ کوئی لو بات نہیں ہوگی، وہاں بغض اور کینہ اللہ تعالیٰ ختم کر دیں گے، اور جو بھی جنتی ہیں وہ خوشخبریوں میں جو ہے مصروف ہوں گے، وہاں پہ سائیکولوجیکل بھی دیکھیں تو راحت ہے، ویسے تو راحت ہے ہی، جو ان کو بہت کچھ انعامات وہاں پہ ملیں گے، لیکن یہ کہ سائیکولوجیکلی بھی دیکھیں، مینٹلی بھی دیکھیں تو کتنا وہ جو ہے خوش ہوں گے، کتنے وہ سکون میں ہوں گے، جبکہ یہ لوگ جو ہیں ہر وقت اسی پریشانی میں، اسی ٹینشن میں، گالیاں ہوں گی، ایک دوسرے کو بلیم کریں گے، پھر روئیں گے، اور بھی مقامات پہ ذکر آتا ہے کہ اب یہ کنورسیشن ہوتی رہے گی جہنمیوں کے آپس میں، پھر بیٹھ کے ایک دفعہ ایک جگہ پہ آتا ہے کہ وہ کہیں گے جناب جنتیوں کو جو ہے نا یہ رونے کی وجہ سے جنت ملی ہے، تو آؤ روتے ہیں، روتے رہیں گے، کوئی سنوائی نہیں ہوگی، پھر اور اس طرح کی کوئی پلاننگ کریں گے، بعض جو ہے جگہ پہ آتا ہے کہ یہ جا کے پھر جو جہنم کا بہت بڑا داروغہ ہے مالک، اس سے کہیں گے جی آپ ہمارے لیے کوئی بات کریں اللہ تعالیٰ سے، وہ الٹا ان کو جھڑک دے گا، بھائی تمہارے پاس ہمارے رسول نہیں آئے تھے اور تمہیں بتا نہیں دیا تھا کہ یہ ہونے والا ہے، یہ آئے تھے تو تم ہی جا کے پکارو مجھے، تم کہہ رہے ہو، تو اس طرح ان کو جھڑک پڑے گی ہر طرف سے، عذاب ان کو سہنا پڑے گا، اور ہمیشہ وہاں پہ رہنا، تو یہ وہ ایک ہولناک انجام ہے جن سے یہ دو چار ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بچائے۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 24، 25 اور 26، یہ جو آیات ہیں یہ بیسیکلی اس سے اگین اسلامک فلسفی کی دوسری فاؤنڈیشن کو واضح کر رہی ہیں۔ ہم نے بتایا تھا کہ سورہ رات کے بالکل سینٹر میں وہ جیول جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے، اس کو ہم نے تفصیل سے دیکھا تھا کہ جیسے ایک اسلامک فلسفی کی بہت بڑی بنیاد جو ہے وہاں پہ واضح کر دی گئی ہے، اور یہ صورت یعنی سورہ ابراہیم جو ہے یہ بھی جوڑا ہے سورہ رات کا، تو اس لحاظ سے وہ دیکھا جائے تو اس کے اندر بھی یہی معاملہ ہے، سیم فیچر ہے، بالکل اس کے سینٹر میں یہ 3 آیات ہیں، اور اس میں پھر ایک دوسری اہم بنیاد کو واضح کیا گیا ہے اسلامک فلسفی کی،
تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں کہ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ بات کی مثال کس طرح بیان فرمائی ہے، کہ اس کی مثال ایک پاکیزہ درخت کے ہے جس کی جڑ بڑی مضبوط ہے اور جس کی جو ٹہنی ہے وہ آسمان میں ہے، ٹھیک؟ تو یہ ایک مثال ہے، تؤتی اکلہا کل حین باذن ربہا، تو جو اپنے پروردگار کے حکم سے ہر وقت اپنا جو ہے پھل لاتا ہے، یعنی ایسا درخت۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے لیے ہم مثالیں بیان فرماتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اب اس میں ایک بڑی واضح جو ہے ایک نصیحت ہے، ابھی ہم دیکھتے ہیں کیسے جو ہے ریلیٹ کرتی ہے یہ بات اگلی والی بات سے۔ مثل کلمۃ خبیثۃ کشجرۃ خبیثۃ اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار، تو یہاں پہ اس کے برعکس جو ہے مثال دی جا رہی ہے کہ اور ناپاک بات کی یا ناپاک کلمے کی مثال جو ہے وہ گندے درخت جیسی ہے، جو زمین کے کچھ ہی اوپر سے اکھاڑ لیا گیا، اسے کچھ سے بات نہیں ہے، اسے کچھ قرار نہیں ہے۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اور یہ پھر کنکلوژن ہے اس کا، اور اس طریقے سے جو اللہ تعالیٰ ہے ایمان والوں کو مضبوط بات یعنی پکی بات کے ساتھ جو ہے وہ مضبوط کر دیتا ہے اس دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور ظالموں کو جو ہے گمراہ کر دیتا ہے، وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ پچھلا جو مقام تھا سورہ رعد میں، اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ مثال بیان کی گئی تھی حق اور باطل کی۔ حق کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے مقابلے میں باطل کیا ہوتا ہے، اور پھر ہم نے بتایا تھا کہ جو اسلامک ویو آف جو ہے فلاسفی آف ہسٹری کیا ہے، کہ حق و باطل کی یہ جنگ جاری ہے، حق اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیشہ اسٹیبلش رکھتے ہیں، ہاں باطل کے ڈیفرنٹ ورژنز آتے رہتے ہیں، اور وہ کیسے آتے ہیں کہ حق میں باطل جو ہے کچھ مکسنگ کرتا ہے، کچھ ملامہ سازی کرتا ہے، جس سے باطل کا ایک نیا ورژن جو ہے وہ وجود میں آتا ہے، اور یہ آپس میں پھر ٹکراتے بھی رہتے ہیں۔ وہ ہم نے دیکھا تھا ہیگل کا جو نظریہ ہے ڈائلیکٹکس کا، اس کے حوالے سے بھی ہم نے اس بات کو دیکھا تھا۔ اب یہاں پہ دیکھیں کیا بات بیان کی جا رہی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ جو کلمۃ طیبہ ہوتا ہے، یعنی ایک پاک کلمہ ہوتا ہے، اب اس سے آپ کوئی بھی نظریہ لے لیں، کوئی فلسفہ لے لیں، ٹھیک ہے، ایک صحیح یا پاک جو نظریہ ہے اس کی مثال جو ہے ایک ایسے درخت کی ہے کہ جس کی بنیادیں بڑی مضبوط ہیں اور اس کی جو شاخیں ہیں وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، یعنی ایک جو صحیح فلسفی ہوتی ہے یا حق کے قریب تر جو نظریہ ہوتا ہے اس کی جڑیں بڑی مضبوط ہوتی ہیں، اور اس کے جو فروٹس ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور بہت وسیع جو ہے نا پیمانے پر اس کا امپیکٹ ہوتا ہے۔ اس کے برعکس جو ایسا نظریہ یا ایسی بات یا ایسا فلسفہ جو فطرت سے بہت دور ہو، تو اس کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ اس کی بنیاد بہت ہی بودھی ہوتی ہے اور اس کا کوئی امپیکٹ بھی نہیں ہوتا۔ ان ادر ورڈز اب یوں دیکھ سکتے ہیں کہ جو صحیح فلسفی ہوتی ہے یا فطرت سے قریب تر نظریہ ہوتا ہے، اس کو ثابت کرنے کے لیے آپ کو زیادہ دلائل نہیں چاہیے ہوتے، وہ از خود ایک اسٹرینگتھ رکھتا ہے، جبکہ جو باطل نظریہ ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے، اس کی بنیادوں کو اسٹیبلش کرنے کے لیے بڑا جتن کرنا پڑتا ہے، بڑے دلائل گھڑنے پڑتے ہیں، پھر کہیں جا کے وہ اسی کو بنیاد پڑتی ہے، لیکن کیونکہ وہ اس کی بنیاد اتنی مضبوط نہیں ہوتی، تو جیسے ہی تھوڑا وقت گزرتا ہے تو وہ ویسے ہی اکھڑ کے گر جاتا ہے۔ تو یہ اصل میں بیسیکلی بتایا جا رہا ہے کہ ہاؤ ٹو ٹیسٹ ٹروتھفلنس آف اے فلسفی، یعنی ایک فلسفے کی حقانیت کو کیسے پرکھا جائے، تو اس طریقے سے ہم اسے جان سکتے ہیں۔ جیسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، غریب بات ہے قرآن تھاٹ جو ہے وہ تو ان کے اندر رچی بسی تھی، تو وہ جب کمیونزم کے اوپر کرٹیک کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ دست فطرت نے کیا ہے جن گریبانوں کو چاک، مزدقی منطق کی سوزن سے نہیں ہوتے رفو۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو اب نیچرل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ڈویژن ہے، کچھ لوگ امیر ہیں، رئیس ہیں، کچھ لوگ ہیں وہ کام کرنے والے ہیں، ورکرز ہیں،
اب یہ ہو نہیں سکتا کہ دونوں برابر ہو جائیں. کمیونزم کا نظریہ تو یہ تھا نا کہ دونوں کو برابر کر دیا جائے، دونوں کے درمیان جو ہے کوئی فرق نہ رہے، تو دونوں کلاسز جو ہیں برابر ہو جائیں. تو اس طریقے سے ان کے نزدیک یہ معاملہ تھا کہ پھر انقلابات نہیں آئیں گے اور اتنی رفت پیدا نہیں ہوگی. لیکن اقبال کہتے ہیں کہ یہ نظریہ جو ہے فیل ہو جائے گا، اس لیے کہ یہ غیر فطری ہے. یہ تو دستر فطرت نے کیا ہے جن گریبانوں کو چاک. یہ تو فطرت کا ایک نظام ہے جس میں کچھ لوگ مزدور بنا دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے، اور کچھ جو ہیں وہ رئیس ہیں، کچھ جو ہے وہ انڈسٹریلسٹ ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ غلام ہیں. تو یہ تو ایک نیچرل ڈویژن ہے جو کہ ایگزسٹ کرتی ہے. اب مزدقی منطق، یعنی اس سے پہلے کہ کمیونزم کا نظریہ جو ہے وہ کارل مارکس کے ذریعے سے دنیا میں آیا، قدیم ایرانی جو مفکرین ہیں اس میں مزدق کا ایک نام بڑا مشہور ہے. اس نے ایک جو تھاٹ پیش کی تھی وہ کافی حد تک کمیونزم کی تھاٹ سے جو ہے ملتی جلتی ہے. تو اقبال کا تو یہ کہنا ہے، ان کا تو یہ ماننا تھا کہ یہ نئی تھاٹ نہیں ہے بلکہ یہ جو قدیم ایرانی تھاٹ ہے وہ اس کو ریوائیو کیا گیا. تو کہتے ہیں کہ مزدقی منطق کی سوزن سے نہیں ہوتے رفو. وہ اب منطق کی کہانیاں سنانے سے یہ جو نیشنل ڈویژن ہے یہ ختم نہیں ہو سکتی. اس لیے یہ نظریہ جو ہے کیا ہوگا کہ فیل ہو جائے گا وقت کے ساتھ. اور وہی ہوا کہ ہم نے دیکھا کہ اس کو بھی جو ہے نا چینج کرنا پڑا اپنے آپ کو. اب پیور کمیونزم تو کوئی ایگزسٹ نہیں کرتی، ایون کہ جہاں پہ ریڈ آرمیز نے انقلاب برپا کیے اور کمیونسٹ جو ہے رجیمز آئیں، وہاں پہ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ اب چینج ہو چکی ہے. ایک بہت بڑی چینج واقع ہو چکی ہے کہ وہاں پہ بھی اب کنٹرولڈ کیپٹلزم ہے بیسیکلی، اٹس ناٹ کمیونزم. تو اب یعنی کیونکہ فطرت کے سے جو ہے میچ نہیں کرتا تھا. تو ایک ایکسلنٹ ایگزامپل ہے کہ بے شک بہت بڑا نظریہ ہے، اس کو پیش کرنے والا بہت ذہین شخص تھا، بڑے زبردست دلائل اس نے دیے، لیکن اس کے باوجود وہ ٹیسٹ آف ٹائم جو ہے اس پہ وہ پورا نہیں اتر سکا، اور وہ اس کی جو فلاز ہیں وہ بالکل جو ہیں واضح ہو گئے، اور وہ اکھڑ گیا مطلب اپنی بنیادوں سے. لیکن جو صحیح نظریہ ہوتا ہے بہرحال اس کی بنیادیں بڑی مضبوط ہوتی ہیں. اب یہاں پہ جو الٹیمیٹ نظریہ ہے، جو صحیح ترین نظریہ ہے، وہ تو ہے کلمہ توحید. ٹھیک ہے، نظریہ توحید یا فلسفی آف توحید اب کہہ رہے ہیں. تو وہ دیکھیں فطرت سے بالکل ہم آہنگ ہے، اس لیے اس کی جڑیں بہت مضبوط ہیں. اس کو افرم کرنے کے لیے بہت بڑے بڑے دلائل نہیں آپ کو چاہیے ہوتے، اور اس کا امپیکٹ بہت زیادہ ہوتا ہے. اب دیکھیں کہ کلمہ توحید کے اوپر جو جماعت وجود میں وہ کتنی اسٹرانگ تھی. صحابہ کرام کی جماعت تھی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، پوری دنیا پہ انہوں نے غلبہ حاصل کیا، کتنی مضبوط جماعت قائم ہوئی. پھر جو تہذیب اس کی بنیاد پہ کھڑی ہوئی وہ بھی دنیا میں ایک مثالی تہذیب ہے. جو امپائر اس کی وجہ سے وجود میں آئی وہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کی ایک ایسی امپائر ہے جس کا کوئی ثانی نہیں نظر آتا، اور اتنا بڑا رین اس امپائر کا رہا ہے اور کسی اور تہذیب کا نہیں رہا. تو اب دیکھتے ہیں کہ اور پھر اس کے جو فروٹس دنیا نے جو ہے دیکھے، اور دنیا نے جو اس سے استفادہ حاصل کیا وہ تو ان گنت ہیں. تو باطل نظریہ جو ہوتا ہے وہ زیادہ دیر تک نہیں سسٹین کر سکتا. اب دیکھیں ماڈرن تھاٹ جو تھی وہ 200-300 سال تک جو ہے، بلکہ صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو 100 سال تک جو ہے اس کا جوبن رہا ہے، اپنے عروج پر رہی. اس کے بعد پھر اس کا ڈکلائن شروع ہو گیا. اب 200-300 سال کے بعد تو خیر اب خود ان کے اپنے لوگوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا اور پوسٹ ماڈرن تھاٹ آ گئی. اب پوسٹ ماڈرن تھاٹ کے پاس تو وہ تو بالکل ہی کلمہ خبیثہ ہے، اس کی تو کوئی بنیاد ہے ہی نہیں. تو اس لیے اب ویسٹ جو ہے وہ اس وقت ایک ویکیوم میں ہے کہ جہاں پہ اب کوئی نظریہ ان کو گائیڈ نہیں کر رہا، بس اب وہی دوبارہ سے عصبیتیں چل رہی ہیں. تو یہ ایک طرح سے لٹمس ٹیسٹ بتا دیا گیا ہے، یعنی ایک پروسیجر دے دیا گیا کیسے آپ ٹیسٹ کر سکتے ہیں کسی بھی نظریے کی حقانیت کو. تو یہ بھی ایک ڈائمینشن ہو سکتی ہے، لیکن اگین اس پہ تو بہت غور کرنے کی ضرورت ہے. جیسے ہم نے پہلے بات کی تھی سورہ رات کے اس مقام کے حوالے سے کہ ہم سے ایک تعارف ہی کروا رہے ہیں اس کا، تاکہ سوچنے والے سوچیں اس کے اوپر. اس پہ تو بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، بہت کچھ ریسرچ کی جا سکتی ہے، لیکن ظاہر بات ہے وہی بات ہے کہ ہم مسلمانوں کا حال تو یہ ہے کہ ہمیں تو اب اس وقت اپنی روٹی کی پڑی ہوئی ہے، تو ریسرچ کرنا تو خیر ابھی بڑی دور کی بات ہے. لیکن بہرحال جو بھی ذی شعور لوگ ہیں ان کے لیے یہ باتیں سامنے رہنی چاہیے تاکہ وہ اس پہ مزید غور کر سکیں. اب یہ جو فلسفیکل اسپیکٹ تو ہم نے کور کر لیا. باقی اگر اس کو دیکھیں گے پریکٹیکلی، اگر ہم ایوری ڈے لائف کے بارے سے دیکھیں تو تب بھی اس کو آپ اپلائی کر سکتے ہیں. اور یہ کانسیپٹ بڑا کلیئر ہے، واضح ہے کہ جو ہمارے دل ہیں وہ بھی ایک طرح سے ایک جیسے آسمان پہ پانی برستا ہے اور یہ زرخیز زمین ہوتی ہے، اس میں جب پانی پڑتا ہے تو اس کے اندر پھر ظاہر بات ہے جو بیج ہیں وہ اگتے ہیں، ایک درخت کی شکل اختیار کر جاتے ہیں.
اسی طریقے سے ہمارا دل بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو وحی ہے جو آسمان سے اتر رہی ہے اس کا ریسیپینٹ ہے. تو اب اگر وہ کلمہ طیبہ اس کے اندر جائے گا تو اس کا امپیکٹ ڈیفرنٹ ہوگا، اور اگر کلمہ خبیثہ اس کے اندر جائے گا تو اس کا امپیکٹ اوبویسلی ڈیفرنٹ ہوگا. کلمہ طیبہ اندر جائے گا تو پھر اس کی جڑ بڑی مضبوط ہو جائے گی، اور یہ جڑ بڑی مضبوط ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اسے یقین ہو، وہ جو یقین کی کیفیت میں آ جائے گا، اور جو اس کے پھر اس سے جو وہ شجر نکلے گا اور اس سے جو فروٹس نکلیں گے اس سے پھر تمام لوگ جو ہے مستفید ہوں گے. اس سے مراد جو ہے وہ کردار ہے. کردار کے اندر پھر مختلف اسپیکٹس ہیں، اس کے اندر جو اچھے اخلاق پیدا ہوں گے، اور اس کی وجہ سے جو بھی جو اسلامی اخلاقیات ہے، اس کے اندر شجاعت ہے، بہادری ہے، خودداری ہے، یہ سب جو ہے اس کے فروٹس ہیں جو کہ آس پاس لوگ دیکھیں گے. اچھا، اس کے برعکس اگر ہم کوئی کلمہ خبیثہ اس دل میں چلا جاتا ہے تو اس کی جڑ بڑی مطلب کمزور ہوتی ہے. اس کمزور ہونے کا مطلب یہی ہے کہ وہ ہر وقت ریب کی کیفیت میں رہے گا، شک کی کیفیت میں رہے گا، اور اس کی جو پرسنالٹی ہے اس کے اندر بھی پھر کانفلکٹس ہوں گے، اس کے اندر پھر منافقانہ کردار جو ہے اس کا سامنے آئے گا، تو یا پھر سفاک کردار سامنے آئے گا. ایسا کلمہ جو ہے اس نے اگر قبول کر لیا جس کے اندر صفاقی ہے، بربریت ہے، تو اس کے اندر وہ والی کیفیت جو ہے پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی. تو یعنی ایک پرسن پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں، اور پھر ایک قوم پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں. ایک قوم کی بنیاد اگر کلمہ طیبہ پہ رکھی گئی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ قوم جو ہے وہ بڑی مضبوطی سے اپنے جو بھی نظریات ہیں ان پہ کھڑی ہوگی، اور وہ ایک دنیا میں جو ہے ترقی پائے گی، اور اس کا کردار جو ہے مثالی کردار بن جائے گا. لیکن اگر کوئی قوم جو ہے اس کی بنیاد ہی کسی کلمہ خبیثہ کے اوپر ہے، پھر اس کا بھی وہی حال ہوگا کہ وہ قوم جو ہے ہر وقت شکوک میں رہے گی، اس کو اپنے نظریے کے بارے میں جو ہے وہ شک رہے گا، اور اس کو وہ قوم جو ہے کوئی بڑا کام سر انجام نہیں دے سکتی، اور ہمیشہ غلامی کا شکار رہے گی. تو اگین اٹ کین بی اپلائڈ ٹو اے پرسن ایز ویل ایز اے نیشن. تو یہ اس کی جو ہے سمپل انٹرپریٹیشن ہو سکتی ہے. اس کے بعد آیت نمبر 28 سے 34 تک جو ہے کفار اور اہل ایمان کو پھر نصیحت کی گئی، دونوں کو. اللہم علم تر الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار جہنم یصلونہا وبئس القرار. تو اللہ فرماتے ہیں کہ آپ نے ان کی طرف نظر نہیں ڈالی جنہوں نے اللہ کی نعمت کے بدلے ناشکری کی اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں لا اتارا. یعنی دوزخ میں جس میں یہ سب جائیں گے جو بدترین ٹھکانہ ہے، انہوں نے اللہ کے ہمسر بنا دیے کہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بہکائیں. آپ کہہ دیجیے کہ خیر دنیا کے مزے تھوڑے کر لو تھوڑی دیر، تمہاری جو بازگشت تو آخر جہنم ہی ہے، تم نے وہیں پر جانا ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں میرے ایمان والے بندوں سے کہہ دیجیے کہ نمازوں کو قائم رکھیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے رہیں، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس دن جو ہے نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ ہی دوستی ہوگی اور نہ کوئی محبت ہوگی. اللہ وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے بارش برسا کر اس کے ذریعے سے تمہاری روزی کے لیے پھل نکالے، اور کشتیوں کو تمہارے بس میں کر دیا کہ دریاؤں میں اس کے حکم سے چلیں. اسی نے ندیاں اور نہریں تمہارے اختیار میں کر دی ہیں. اسی نے تمہارے لیے سورج چاند کو مسخر کر دیا کہ برابر چلے جا رہے ہیں، اور رات دن کو بھی تمہارے کام میں لگا رکھا ہے. اس نے تمہیں تمہاری منہ مانگی کل چیزوں میں سے دے رکھا ہے. وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور اللہ فرماتے ہیں کہ اس نے تمہیں تمہاری منہ مانگی کل چیزوں میں سے دے رکھا ہے، ہر چیز تمہیں دے رکھی ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور تم اگر گننا چاہو اللہ کی نعمتوں کو تو نہیں گن سکتے، نہیں گن سکتے. واقعی ہم ذرا سوچے تو صحیح کہ کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں. اپنے آپ سے شروع کر لیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سماعت دی ہے، بصارت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بولنے کی صلاحیت دی ہے، آپ کو صحت عطا کی ہے، یہ سب اللہ کی نعمتوں میں سے ہیں. یہاں سے گرنا شروع کریں گے تو آپ گر نہیں پائیں گے. صرف اپنے اوپر جو اللہ کی آپ کی انعامات ہوئے ہوئے ہیں، اللہ کے آپ کے صرف جسمانی وجود کے اوپر جو اللہ کی عنایتیں ہیں وہ بھی گن نہیں آپ پائیں گے. پھر آگے آئیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پھر اگر دین حق سے نوازا ہے تو یہ اللہ کی بہت بڑی عنایت ہے، اور فطرت کے قریب اللہ نے رکھا ہے تو اللہ کی بہت بڑی عنایت ہے. یہ صرف آپ کی ذات سے متعلق کی بات ہو رہی ہے. اس کے بعد آپ ذرا آگے جائیں، آس پاس دیکھیں،
کاسموس اوپر نگاہ ڈالیں تو پھر دیکھیں آپ کے سورج ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بنایا، آپ کے کام میں لگا ہوا ہے، چاند جو ہے، ستارے ہیں، یہ سب آپ کے لیے اللہ نے بنائے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ محفوظ چھت اللہ نے بنائی ہے، یہ نہ ہو تو پھر کوئی انسان یہاں پہ نہیں جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو بچھونا بنایا ہے، یہاں پہ جتنے بھی رہنے کے سارے اسباب ہیں وہ مہیا کیے ہیں، یہ اگر نہ ہوتے تو ہم زندہ نہیں رہ سکتے تھے۔ پھر پہاڑ جو ہے اللہ فرماتے ہیں ہم نے گاڑ دیے ہیں تاکہ زمین جو ہے وہ ہل نہ جائے۔ تو ایک ایک شے کائنات میں، ایک ایک چیز اگر آپ دیکھیں گے، وہ اگر آپ اس کو اینالائز کریں گے تو وہ ایک پرپس سرو کر رہی ہے۔ وہ پرپس کیا ہے؟ وہ آپ کے لیے، میرے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ یہ سب جتنے بھی موجودات کائنات ہیں، تو کیسے ہم گن سکتے ہیں؟ ہم گننا چاہیں بھی، لسٹ بنانا بھی چاہیں تو نہیں بنا سکتے کہ اتنے زیادہ اللہ کے انعامات ہیں۔ لیکن اس کے باوجود انسان کا حال یہ ہے کہ وہ کفر کرتا ہے، وہ ناشکری کرتا ہے۔ یہی بات اللہ آگے ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان الانسان لظلوم کفار، لیکن انسان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ یقیناً ظالم ہے اور ناشکرا ہے۔ تو یہ معاملہ ہے۔ یہاں پہ ایک بہت عجیب ایک اثر ہے جس میں حضرت داؤد علیہ السلام کا ایک قول جو ہے نقل ہوا ہے، لیکن کیا خوبصورت قول ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ ان کا ایک خاص مزاج تھا، وہ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بہت کرتے تھے، تو اور ایسے تسبیح کرتے تھے کہ پہاڑ بھی ان کے ساتھ جھوم جاتے تھے، پرندے بھی ان کے ساتھ جو ہے جھوم کے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے تھے۔ تو آپ ان کا مزاج دیکھیں کیا ہے۔ ان کا ایک قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اے رب، اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں، اے رب میں تیرا شکر کس طرح ادا کروں جبکہ شکر بجائے خود تیری طرف سے مجھ پر ایک نعمت ہے۔ تیرا میں شکر کیسے ادا کروں کہ تیرا میں شکر ادا کر رہا ہوں، یہ بھی تیری عنایت ہے، تو میں تیرا شکر کیسے ادا کروں؟ ایسا کمال کا یہ قول۔ اس پہ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور یہ تو ابن کثیر نے کوٹ کیا ہے یہ اثر، تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے پھر داؤد علیہ السلام سے یہ کہا، کیا داؤد علیہ السلام، اب تو نے میرا شکر ادا کر دیا جبکہ تو نے یہ اعتراف کر لیا کہ یا اللہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کرنے سے قاصر ہوں۔ اب تو نے شکر ادا کر دیا کہ تو نے اپنی بے بسی کا اعتراف کر لیا۔ بس یہاں تک ہی بات کی جا سکتی ہے اور ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ اب آیت نمبر 35 سے لے کے 41 تک اگین جو ہے ایک عظیم ہستی کا ذکر خیر آنے والا ہے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود یہ فرماتے ہیں کہ سب کو جو ہے انہی کو فالو کرنا چاہیے۔ وہ دین حنیف پر تھے، دین حق پر تھے، اور جو مشرکوں میں سے نہ تھے۔ جی، ابراہیم علیہ السلام کا یہاں پہ ذکر خیر آ رہا ہے، اور کچھ دعائیں ہیں ان کی جو بڑی خوبصورت دعائیں ہیں جو انہوں نے مانگی اور وہ ساری قبول ہوئیں، ان کا ذکر ہے یہاں پہ۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم تفصیلاً بتا چکے ہیں کہ ان کا جو علاقہ تھا، یہ عراق، جو موجودہ عراق ہے، یہیں پہ وہ یہ آباد تھے، اور ایک بت پرست معاشرہ تھا جہاں پہ انہوں نے آنکھ کھولی۔ ان کا تعلق وہاں کے جو ایلیٹ طبقے سے تھا۔ ان کا باپ آزر بہت بڑا بت تراش تھا اور اس لحاظ سے بڑا انفلوئنس رکھتا تھا، اور اس وقت کا جو بادشاہ تھا وہ نمرود تھا، اور اس کے خلاف بھی ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ حق جو ہے اس کو پروکلیم کیا، اور جو اپنی قوم جو تھی ان کے سامنے بھی توحید کی دعوت پیش کی۔ تو بہت ایک بڑا مقام ہے، بلند حیثیت رکھتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا کہ ہم نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، اپنا دوست بنایا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان کے بارے میں کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، تو ابراہیم السلام کی یہ دعا بھی یاد کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب انہوں نے کہا کہ میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے، شہر مکہ ہے، اور واقعی یہ دعا قبول ہوئی، آج تک وہ امن والا ہے۔ اور دوسری دعا انہوں نے مانگی کہ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اور مجھے اور میری اولاد کو بھی بت پرستی سے پناہ دے، کہ ہم بت پرستی میں نہ پڑ جائیں۔ ساری بات ہے، یہ بھی دعا قبول ہوئی، لیکن نیک لوگوں کے لیے، جو متقی لوگ تھے ان کی اولاد میں سے، وہ سب بت پرستی سے بچے رہے۔ ہاں، باقی جو لوگ تھے جو ظالم تھے وہ نہیں بچ سکے۔ اور
پھر مزید جو ہے وہ دعا آگے بڑھتی ہے کہ ربی انہن اضللن کثیر من الناس، اور اے رب انہوں نے بہت سے لوگوں کو راہ سے بھٹکا دیا ہے، ٹھیک ہے، فمن تبعنی فانہ منی، بس میری تابعداری کرنے والا تو میرا ہے، ٹھیک ہے، یعنی میرے ساتھ ہے، اور ومن عصانی فانک غفور رحیم، اور بے شک جس نے معصیت کی تو بے شک اللہ تعالیٰ تو غفور رحیم ہے، تو بخشنے والا ہے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اور اے رب بے شک جو ہے میں نے اپنی جو اولاد ہے اس بے کھیتی کی وادی، یہ تیری حرمت والے گھر کے پاس بسائی ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ابراہیم علیہ السلام جو بی بی ہاجرہ اور ان کے جو بیٹے اسماعیل تھے، بالکل ابھی چھوٹے بچے تھے، ان کو وہاں پہ اللہ کے حکم سے چھوڑ کے چلے گئے۔ اب کوئی پرسان حل نہیں تھا، اور یہ اس وقت انہوں نے وہ دعا مانگی جب ایک ٹیلا بیچ میں حائل ہو گیا تھا، وہ جب وہاں سے واپس آنے لگے تو ٹیلا حائل ہو گیا، ایک دل میں بے چینی سی پیدا ہوئی، تو اس وقت انہوں نے دعا کی تھی، اللہ میں نے تیرے اس حرمت والے گھر کے پاس اپنی جو اولاد ہے اس بے آب و گیا وادی میں بسائی ہے، تو اللہ تعالیٰ تو ان کا خیال رکھنا، ٹھیک ہے، اور ربنا لیقیموا الصلاۃ، اور یہ کیوں میں نے اللہ تعالیٰ بسائی ہے تاکہ اے رب تو جو ہے یہ وہ نماز قائم رکھیں، سب سے پہلا کام جو ہے وہ نماز قائم رکھیں۔ فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ یشکرون، تو بس آپ ایسا کیجیے، اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کہا کہ کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دیجیے کہ یہاں پہ کچھ لوگ بھی آ جائیں، کچھ لوگ یہاں پہ بس جائیں، اور انہیں پھلوں کی روزی عنایت فرما، ہر طرح کے جو ہے رزق ان کو عطا فرما، تاکہ یہ اللہ کا شکر ادا کر سکیں، شکر گزاری کی روش پہ چل سکیں۔ تو ایسے ہی ہوا، یہ دعا اس طریقے سے قبول ہوئی۔ وہاں پہ ایک جرہم قبیلہ تھا جو وہاں پہ بس وہاں سے گزر رہا تھا، راستے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک خاتون ہے اور ان کا بچہ ہے۔ اچھا، اس وقت تک جو ہے وہ آب زمزم جو ہے وہ نکل چکا تھا، آپ کو پتہ ہے وہ سارا واقعہ کہ ادھر اسماعیل علیہ السلام نے رونا شروع کیا، اور ادھر جو بی بی ہاجرہ تھیں وہ بے چین ہو گئیں، کبھی ایک ٹیلے پہ جاتی تھیں، کبھی دوسری ٹیلے پہ جاتی تھیں، کہ دو جو پہاڑیاں ہیں صفا و مروہ، آپ کو پتہ ہے کہ ان کے جو نقوش ہیں آج انہی کے اوپر ہم چلتے ہیں، ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، گویا کہ ہم ان کو ٹریبیوٹ پیش کر رہے ہیں عظیم ہستیوں کو۔ تو اس بے چینی میں جب وہ پھر رہی تھی تو جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ آئے، اور وہاں سے پھر جو ہے ایک چشمے کا جو ہے وہ نکلنا اللہ کی طرف سے خاص طور پہ طے پایا، وہ چشمہ آب زمزم کا ہے جو آج تک چل رہا ہے۔ تو یہ جب چشمہ وہاں پہ نکل گیا تو پھر جو بی بی ہاجرہ تھیں ان کے پاس ہی، ظاہر بات ہے انہوں نے پڑاؤ ڈال لیا، وہاں پہ کچھ دیر بعد ہی جرہم کا ایک قبیلہ جو تھا وہاں پہ آیا۔ وہ پتہ ہے کہ اس سارے علاقے میں پانی بڑی ایک مطلب ریئر کموڈٹی ہے، تو وہ انہوں نے دیکھا کہ یہاں پہ تو پانی کا ایک کنواں موجود ہے، یا پانی کا چشمہ موجود ہے، اور یہاں پہ، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی تھا کہ حالانکہ وہ اتنے زیادہ لوگ تھے، پورا قبیلہ تھا، یہ صرف ایک خاتون تھیں اور ساتھ ان کا بچہ تھا، تو انہوں نے کہا کہ بھی یہ چشمہ ہے، یہ ہمارا چشمہ ہے، انہوں نے اسے قبول بھی کر لیا، اور اس طریقے سے وہاں پہ وہ جو ہے نا قبیلہ آباد ہو گیا۔ اسی قبیلے میں پھر اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی، نکاح ہوا، اور آپ انہی کی طرف پھر رسول بنا کے بھی بھیجے گئے بنی جرہم کی طرف۔ تو یہ اس دعا جو ہے بالکل قبول ہوئی جیسا کہ یہاں پہ انہوں نے مانگی تھی، اور پھر آگے وہ فرماتے ہیں کہ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، اے رب بے شک تو جانتا ہے، ٹھیک ہے، جو ہم چھپائیں اور جو بھی ظاہر کریں، تو ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، اور زمین و آسمان کی کوئی چیز اللہ تعالیٰ تیرے پر پوشیدہ نہیں ہے۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ اگین مختلف مقامات پہ ان کی جو مانگی ہوئی دعائیں ہیں یہاں پہ جمع کر، ایک طرح سے یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا گلدستہ ہے جہاں پہ جو ہمارے سامنے آیا، تو بڑی خوبصورت یہ بھی دعا ہے کہ کسی موقع پر انہوں نے مانگی کہ اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے، سب حمد تیرے لیے ہے کہ تو نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل عطا کیا اور اسحاق عطا کیا۔ ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک اے رب تو یقیناً جو ہے دعاؤں کو سننے والا ہے۔ اور بالکل ایسے ہی ہوا تھا، اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، پھر اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، تو یہ اللہ کا وہ شکر ادا کرتے ہوئے کسی جگہ پہ فرماتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ بھی ایک بڑی خوبصورت دعا ہے کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب بیاب و گیا وادی میں اپنی اولاد کو چھوڑا تو وہاں پہ بھی
یہی اس کا اللہ تعالیٰ سے مصرف بیان کیا کہ اللہ اس لیے میں نے یہاں پہ بات کیا ہے ان کو کہ یہ نماز قائم کرے، تو یہ نماز قائم کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے ایک مرد مومن کی۔ تو یہاں پہ بھی وہ یہی دعا کرتے ہیں کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے رب مجھے بھی نماز کا پابند رکھ اور میری اولاد کو بھی اس کی پابندی جو ہے کروا۔ ربنا وتقبل دعا، او اے ہمارے رب میری دعا قبول فرما۔ اور بالکل یہ دعا قبول ہوئی، جن کے لیے بھی جو نیک لوگ تھے وہ نماز قائم کرتے رہے۔ اس کے بعد ایک اور بڑی خوبصورت دعا ہے کہ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، کہ اے رب بے شک تو مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کو بھی بخش دے، اور جو دیگر مومنین ہیں ان کو بھی بخش دے جس دن حساب ہونے لگے، جس دن جو ہے حساب کا معاملہ تو نے کرنا ہے، تو ہم سب کو بخش دینا۔ یہ بھی کثرت سے دعا ہمیں کرتے رہنا چاہیے۔ اب اس دعا میں ایک اور انٹرسٹنگ پوائنٹ بھی ہے کہ اگر آپ اسے غور سے دیکھیں تو اس میں ایک ہائرارکی بھی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے ایک دعا مانگی نا اللہ تعالیٰ سے، اور اس میں مختلف نیڈز کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی یہ نیڈ بھی فلفل کر، یہ نیڈ بھی فلفل کر۔ تو یہ اس لحاظ سے اہم ہے کہ اس میں اگر آپ غور سے دیکھیں تو سب سے پہلے وہ کیا مانگ رہے ہیں؟ وہ مانگ رہے ہیں کہ ربنا لیقیموا الصلاۃ، یعنی یہ میری جو بیاب و وادی میں اپنی اولاد کو بسا رہا ہوں مسجد حرام کے پاس، وہ اس لیے کہ وہ نماز قائم کر سکیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آتی ہے وہ دوسری نیڈ کہ فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، اور کچھ لوگوں کو جو ہے تو اس طرف جو ہے وہ بھیج دے تاکہ ان کی وہ سوشل نیڈ پوری ہو جائے، وہ جو ریلیشن شپس ہوتے ہیں انسان کے ساتھ، وہ والی نیڈ پوری ہو جائے۔ اور پھر اس کے بعد آتی ہے وہ جو فزیولوجیکل نیڈز ہے، یعنی وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ۔ جبکہ ہم اگر جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں ایک میٹریلسٹک ورلڈ ہے، ذری بات ہے یہاں پہ میٹریلسٹک تھاٹ ہے جس کو لے کے پوری دنیا کے جو ہے اندر راسخ کر دیا گیا ہے، تو اس کے اندر تو انسان کو ایک ویکیوم میں کنسیڈر کیا جاتا ہے، اس کا کوئی ریلیشن شپ گاڈ کے ساتھ کیونکہ ہے ہی نہیں۔ تو اب اس لیے اگر انسان کو دیکھا جائے گا if you disconnect him from God، تو پھر سب سے پہلی جو نیڈ ہے ذری بات ہے وہ فزیولوجیکل نیڈ رہ جاتی ہے۔ زندہ رہو گے تو پھر آگے کچھ کر سکو گے، اچھا اس کے بعد آپ نے فزیولوجیکل نیڈ پوری کر لی تو پھر اس سے اوپر آپ بڑھیں گے، پھر آپ جو ہے وہ سوشولوجیکل نیڈ اپنی پوری کریں گے، پھر اس سے اوپر جا کے آپ سائیکولوجیکل نیڈ پوری کریں گے جو سیلف اسٹیم کو آپ نے دیکھنا ہے، اور پھر کہیں جا کے جو سیلف ایکچولائزیشن ہے، ایک طرح سے اسپریچول نیڈ کہہ سکتے ہیں۔ ویسے تو جو اس وقت مٹیریلسٹک ورلڈ ہے وہ تو اسپریچول نیڈ کو تو مانتا ہی نہیں، لیکن سیلف ایکچولائزیشن کسی حد تک وہ لنک بن جاتا ہے اس کا اسپریچولیٹی کے ساتھ۔ لیکن دیکھیں ان کے نزدیک یہ اینڈ میں بات ہے، اور یہ مطلب پہلے جو نیڈز ہیں فلفل ہو جائے تو پھر انسان وہاں تک جاتا ہے۔ جبکہ انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اس میں سب سے پہلے جو کانشیسنس ڈالی ہے وہ گاڈ کانشیسنس ڈالی ہے، اور سب سے امپورٹنٹ یہی ہے وہ جو اسے انسان بناتی ہے، کیونکہ اگر یہ نکل جائے تو پھر انسان تو حیوان سے بدتر ہے۔ تو اس لیے دیکھیں سب سے پہلی بات وہ جو مانگ رہے ہیں وہ اس اسپریچول نیڈ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ نماز قائم کر سکے وہاں پر۔ اور یہی بات آپ دیکھتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام دنیا سے جانے لگے تو انہوں نے اپنے بچوں کو یہی نصیحت کی، دیکھو وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اس طرح کے الفاظ ہیں کہ تم موت نہ تمہیں ہے مگر اسلام کی حالت میں۔ یعقوب علیہ السلام نے بھی جب وہ دنیا سے جانے لگے اپنے بیٹوں کو بلایا، یہی نصیحت کی، دیکھو میرے بعد کس کی بندگی کرو گے۔ سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو متاع ہے کسی بھی انسان کی، مطلب ہر انسان داری پتہ دین فطرت بھی پیدا ہوتا ہے، اور دین اسلام دین فطرت ہی ہے، تو سب سے امپورٹنٹ جو ہے متاع وہ یہی اسلام ہے۔ اگر یہ کھو گیا تو پھر ظاہر بات ہے انسان کی حیثیت جو ہے وہ ایک حیوان سے بھی بدتر ہے۔ تو اس لیے یہ ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے، اس کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ اب آیت 42 سے لے کے پھر 52 تک کا یہ مقام ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخرت کے بڑے عذاب سے باخبر کرنے کی تلقین کی گئی ہے کہ لوگوں کو اب ڈرا دیں اس حوالے سے۔ تو اس کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، یہ جو ظالم لوگ ہیں ان کے اعمال سے اللہ کو غافل نہ سمجھیے، وہ تو انہیں اس دن تک مہلت دے رہا ہے، انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، اس دن تک
مہلت ان کو دے رہا ہے جب آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. وہ دن ہے جو آنے والا ہے. وہ اپنے سر اوپر اٹھائے دوڑ بھاگ رہے ہوں گے، خود اپنی طرف بھی ان کی نگاہیں جو ہیں نہیں لوٹیں گی، ان کے دل خالی اور اڑے ہوئے ہوں گے. لوگوں کو اس دن سے ہوشیار کر دیجئے. اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ اپنے حبیب سے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، جب کہ ان کے پاس عذاب آ جائے گا اور ظالم کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہمیں بہت تھوڑے قریب کے وقت تک کی مہلت دے دی جاتی، کاش ہمیں کچھ اور مہلت مل جاتی کہ ہم تیری جو بات ہے وہ مان لیتے اور تیرے پیغمبروں کی تابعداری میں لگ جاتے. کیا تم اس سے پہلے بھی قسمیں نہیں کھاتے تھے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ پہلے بھی تم بڑی قسمیں کھاتے تھے کہ تمہارے لیے دنیا سے ٹلنا ہی نہیں ہے. تم تو کہتے تھے کہ یہیں پہ تم نے رہنا ہے، تو اس لیے اب تمہارے پاس وقت نہیں ہے کہ تم وقت جو تھا وہ تو ختم ہو گیا، اب تو وقت نہیں ہے کہ دوبارہ سے تمہیں مہلت مل سکے. اور کیا تم ان لوگوں کے گھروں میں رہتے نہیں تھے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا؟ اب کئی اقوام جو تھیں وہ یا تو جہاں پہ سابقہ اقوام کے کھنڈرات تھے وہیں پہ آ کے آباد ہوئیں، یا ان کھنڈرات کے آس پاس آ کے آباد ہوئیں. تو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ تم ان کے گھروں میں رہتے تھے جن کو ہم نے تباہ کر دیا تھا، اور ان کی چالیں ایسی نہ تھی کہ ان سے پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جاتے. یعنی یہاں پہاڑوں سے مراد بقول شبیر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ انبیاء علیہ السلام ہے کہ ان کی جو چالیں تھیں وہ ایسی نہ تھی کہ ان سے پہاڑ ٹل جاتے. یعنی کوشش تو تھی ان کی بڑی، لیکن وہ پہاڑوں کو ٹال تو نہیں سکتے تھے. انبیاء رسول علیہ السلام کی جو پرعزم شخصیات تھیں وہ ان کو اپنے مشن سے نہیں ہٹا سکے. اب ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ اللہ نبیوں سے وعدہ خلافی کرے گا. اللہ تعالیٰ کا وعدہ بالکل ہے اپنے انبیاء علیہ السلام سے کہ ان کی وہ مدد ضرور کرے گا. اللہ بڑا ہی غالب اور بدلہ لینے والا ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں کہ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، اور جس دن زمین اس زمین کے سوا اور ہی بدل دی جائے گی. اور برزوا للہ الواحد القہار، اور سب کے سب اللہ واحد غلبے والے کے سامنے کھڑے ہوں گے. اور آپ اس دن گناہ گاروں کو دیکھیں گے کہ زنجیروں میں ملے جلے ایک جگہ جکڑے ہوئے ہوں گے، اور ان کے لباس گندک کے ہوں گے، اور آگ ان کے چہروں پر چھا رہی ہوگی، چڑھ رہی ہوگی. یہ اس کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے اعمال کا بدلہ دے. بے شک اللہ تعالیٰ کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی، اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے. اور اب یہ سورہ ابراہیم کی آخری آیت ہے، اس میں اگین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انسٹرکشن ہے کہ آپ اس قرآن کے ذریعے سے ڈرا دیں اور لوگوں کو سمجھا دیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ھذا بلاغ للناس، یہ لوگوں کے لیے اطلاع عام ہے، اور اس کو نازل اس لیے کیا گیا ہے کہ وَلِيُنذَرُوا بِهِ، کہ جو وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یا اللہ کے جو نبی ہیں وہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو ڈرا دیں. اور وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور یہ جان لیں سب کے سب کہ ان کا الہ صرف ایک اللہ ہے. اور وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور اس کے ذریعے سے پھر نصیحت حاصل کریں جو عقل رکھنے والے لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں. تو الحمدللہ اس آیت کے اوپر ہم نے سورہ ابراہیم کو ختم کیا. اب اس سے جو اگلی صورت ہے اس کا ہم آغاز کریں گے، سورہ ہجر. اس کی تفصیل آپ کے سامنے بھی رکھتے ہیں. لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا.